السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ نفرتوں کا جو بیج ہم بوتے ہیں، اس درخت کا سب سے کڑوا پھل خود ہمارے حصے میں آتا ہے۔ فجر، بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جس کے سبھی دوست ہوں ان سے تعلق پر نظر ثانی کرو۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ فضول خرچی تباہ کر دیتی ہے جبکہ معانہ روئی سے مال بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظلموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پہ سبقت لے جائیں۔ ایک اچھی بات، تنہا انسان کو بھی یہ نہ سمجھو کہ انسان تنہا ہے، جبکہ جو انسان تنہا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اللہ ہوا کرتا ہے۔ انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی خامیوں کو گننے کے لیے کرے تو اسے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا تو اس کے لیے الہی جنت میں گھر کا ضامن ہو۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ بہترین صبح وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے الہی جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ رازدار جتنا کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی مر نہیں جاتا، انہیں بتاؤ جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ تو نماز پڑھتا ہے اور تیرا دل دوسرے کاموں میں مصروف رہتا ہے، بھلا ایسی بے حضور نماز کو اللہ بے نیاز کہاں قبول کرتا ہے؟ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ غنی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، یہ اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہ رہو گے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتا پھرتا تھا، اللہ پاک نے اس کے گھر بھیج دیا کہ قتل کر کے دکھا، الٹا اس کو گھر رکھ کر پالنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ وقت، دولت، رشتے،
یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ سنہرے الفاظ: اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور واپس لے لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہو۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھین دیتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گنجائش سے زیادہ مہمان کی مہمان نوازی نہ کریں۔ راہ حق کی روشنی ہر ایک کو نظر نہیں آتی، لیکن صرف اسے جسے اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے۔ اللہ نے رشتوں کو مضبوط رکھنے والی کڑیوں میں سب سے اہم کڑی اعتماد کی ہوتی ہے۔ اگر اس کڑی پہ بدگمانی یا بے دھیانی کا ذرا سا جنگ لگ جائے تو ساری کڑیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب، بلا حسد، مبارکباد اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکے۔ دھوکہ بھی بادام کی طرح ہے، جتنا کھاؤ اتنی عقل آتی ہے۔ مخلص شخص تنہا رہ جاتا ہے اس لیے نہیں کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، وہ بھی سڑک پار کرنے سے پہلے دونوں جانب دیکھتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھانا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ خالق سے مضبوط تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ کامل ایمان کی علامت ہے۔ زندگی صرف کھانے پینے اور سونے جاگنے کا ہی نام نہیں، بلکہ دوسروں کے دلوں میں اور ان کی دعاؤں میں زندہ رہنے کا نام بھی زندگی ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حی یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزوری کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ، اولاد قابل ہوئی تو خود بنا لے گی، اور نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دیں گی۔ ہم صبر کا صرف نام لیتے ہیں، اگر ہم میں حقیقی صبر ہوتا تو عدالتیں ویران، جیلیں سنسان، ہسپتال بیابان ہوتے، اور نمازی مسجدوں میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوتے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے
جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دل کسی سے اتنا بے خفا ہو جائے تو خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھوٹا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلے تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی خامیوں کو گننے کے لیے کرے تو اسے دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ منزلیں انہیں کو ملتی ہے جن کے سینے میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کا کٹتا نہیں، کسی کو ملتا نہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ آپ بھی اپنی باری کا انتظار کریں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائے۔ کپڑے جسم ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کرتا ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ حبشی تھے، سید نہیں تھے، کالے تھے سفید نہیں تھے، غلام تھے آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے عالم نہیں تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مدینہ کی زمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ باپ، زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ والد کی فریاد، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار صحیح پر مجھ سے بات کیا کر، تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری روشنی، کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔ بیٹیوں کی وجہ سے مشقت اٹھانے والے: حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹی کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ والدین کے رتبے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار و اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان و عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد جنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن پڑھنا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर दिन सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वालों को बेहतर बदला अता फरमा। और दूसरा इल्तिजा करता है, ऐ अल्लाह जो खर्च न करे उसका माल तल्फ कर फरमा दे। सब्र, शुक्र, जिक्र और फिक्र चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टालता है, शुक्र नेमत को बढ़ाता है, जिक्र दर्जात को बुलंद करता है, फिक्र गुनाहों से रोकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गुस्सा उस वक्त पी जाए जब वो अपना गुस्सा निकालने की ताकत रखता हो तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने उसे बुलाएंगे और उसे इस बात का इख्तियार देंगे कि जिस हुर को चाहे इख्तियार कर ले। अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क भेजता हूँ। जिंदगी भर इबादत कर लो, हुकूकी लिबाद के बगैर जन्नत में नहीं जाओगे। गरीबों का हज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के गरीबों का हज जुमे की नमाज है। अगर कोई शख्स आपको इज्जत दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अजीम हैं, बल्कि यह कि वह शख्स खुद एक आला ज़र्फ इंसान है। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छोड़ जाए तो वह रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जुस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिस्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। जब अपनों में गरार, मक्कार, मुनाफिक पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। आगाह अपनी मौत से कोई बस्र नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। सबके साथ अच्छे रहें, अलविदाई लम्हे का कोई वक्त नहीं होता। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़े मुश्किल का काम है, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वह सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। दाढ़ी और पर्दा शरीयत के हिसाब से होना चाहिए, तबीयत के हिसाब से नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वह है जो हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहेगा। जो लोग कील बनकर चुभने लगे उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। सर्दी का फ़ायदा, हदीस पाक में है कि सर्दी मोमिन के लिए मौसम बहार है, क्योंकि इसमें रात लंबी होती है तो वह क़याम करता है और दिन छोटा होता है तो वह रोज़े रखता है। इस पानी को हम बेदर्दी से खर्च करते हैं, वह किसी के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना। ऐब बहुत है मुझ में मगर एक बात कहूँ, किसी से ताल्लुक़ कभी भी मैंने मतलब के लिए नहीं रखा। जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। राय हयात की तलखियाँ सहते सहते अब तो बहुत कड़वे से हो गए हैं हम। हमें बताना क्यों पड़ता है कि हम मुसलमान हैं? हमारा किरदार हमारे मुसलमान होने की गवाही क्यों नहीं देता? फज्र और तहज्जुद। फज्र और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं। इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता है, सुनता है। तभी तो उनमें मांगी हुई दुआएं असर रखती है। तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। हम सफ़र की निशानी। बेहतरीन हम सफ़र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह आपसे इख्तिलाफ़ात और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। वह मुझ पे हंसते हैं कि मैं मुख्तलिफ हूँ और मुझे उन पे हंसी आती है कि वह सब एक ही जैसे हैं। इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। बिल्लाहि मन अतल्लाहि बिक़ल्बि सलीम। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास सलामती वाला दिल लेकर आएगा इसको निजात मिलेगी। अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वह उन दुआओं पर कुन कह देगा जो हमें नामुमकिन नज़र आती है। अल्लाह पर यकीन कामिल रखो और फिर देखना एक दिन तुम वह सब कुछ
پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ ماں کو دیکھ کر مسکراؤ، پتہ نہیں کل حج کا موقع ملے یا نہ ملے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا۔ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ سنا ہے کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر دے۔ توجہ طلب بات، جب حالات جھکا دے اٹھے اللہ سے رجوع کریں، جب عروج پر ہوں جھک جائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت پنہ امی ابو کی محبت ہی ہوتی ہے۔ اے خدا رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے میرے اللہ مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ پسند کی شادی، بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوجہ ہو کہ مصلے پہ جوانی رکھ دو۔ زندگی کی کتاب کے سب سے قیمتی صفحے والدین ہیں۔ اے اللہ اس وقت کو آسان کر دے جس میں بے چینیاں اور پریشانیاں انسان کو بے حال کیے رکھتی ہیں، ان سے نجات عطا کر، آمین۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ دوزخ نے کہا ماں وہ ہستی ہے جس کی گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے کہ جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھ، آمین۔ ماں کی اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ دنیا میں کوئی رشتہ ماں سے زیادہ پیارا نہیں۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا۔ لباس پر عطر جتنا مرضی مہنگا لگا ہو، اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ جن کے دل میں مکافاتی عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ تو کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یادگار پرانی تصویر۔ سچائی یہی ہے کہ آج کے بچے اس کھائی میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ دو چیزیں جو ہم خرید نہیں سکتے، دوست، محبت، امید، خواب، صحت، خوشیاں، وقت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہم کبھی خرید نہیں سکتے۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ہوگی۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد اسے پڑھ کر سناتی ہے۔ قبول کر لینا چاہیے ماں باپ کا حکم، چاہے ناگوار ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ حقیقت، لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا،
شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آواز آئی، جہنم میں پھینک آؤ۔ حکم ہوا، رکو جنت میں لے جاؤ۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا، بے رحم موت، بس یہی زندگی ہے۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی، باپ کی دعا غریب نہیں ہونے دیتی۔ باپ امیر ہو یا غریب، اولاد کے لیے بادشاہ ہوتا ہے۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دے سایہ ضرور دیتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جتنا مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے، مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ دوسرے کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ محبت سے محبت نہ کرو جب تک محبت آپ سے محبت نہ کرے۔ جب محبت آپ سے محبت کرے تو محبت سے اتنی محبت کرو کہ محبت کسی اور سے محبت نہ کرے۔ تیرے انتظار کی ریت پر کوئی لفظ میں نے لکھا نہ تھا، کوئی خواب میں نے چنا نہ تھا۔ اسی انتظار کی ریت پر میری آرزو کے گلاب تھے، میری جستجو کے سراب تھے، سبھی چاہتوں کے خواب تھے۔ تیری چاہتوں وہ کھا گئی، تیری چاہتیں وہ کھا گئی، میرے ہم نسی، میرے ہم سفر۔ میں بکھر گیا ہوں ہواؤں میں، مجھے یاد رکھنا دعاؤں میں۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دے، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ نماز اگر عبادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے رونا ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔